ہاتھ میں حدیث کی کتاب لے کر جب باہر نکلتے عبد الرحمن مشکی علیہ الرحمہ زمانہ دیکھتا رہ جاتا۔ دیکھنے والوں میں ایک عورت بھی تھی جو فریفتہ ہو گئی، ارادہ کر لی کسی نہ کسی صورت سے میں اسے پا کر رہوں گی۔ اللہ والوں کو پانا کوئی آسان کام نہیں، اللہ والوں کو پانا کوئی آسان کام نہیں، بلکہ میرے دوستو اللہ والوں کو پانے کی نیت کرنے والے اگر صحیح ہو تو ان کو اللہ والے نہیں اللہ مل جاتا ہے، ارادہ غلط ہو تو جہنم کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ ایک عورت نے ارادہ کر لیا پا کر رہوں گی، کیسے پانا؟ سوچتے سوچتے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن 2 بیگ اناج لے کر عبد الرحمن مشکی کے راستے میں آ کر کھڑ گئی، کہنے لگی بھائی جان عورت ہوں، اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی، ذرا یہ 2 بیگ 2 تھیلے اناج میرے گھر تک پہنچا دو۔ مجبوروں کی کمزوروں کی مدد کرنا بھی اسلام کا سبق ہے۔ اخلاق پیش کرو۔ بس میں چڑھے، سیٹ مل گئی، بیٹھ گئے، پوری بس فل ہوگی۔ اچانک ایک غیر مسلم بوڑھا کو کھڑا، ادھر ادھر دیکھا، پوری بس فل ہے، خیر کیا کرنا بول کر کھڑ گا۔ پورے بس کے 60-70 آدمیاں کون بھی سیٹ نہیں دیتے۔ ایسے وقت میں محمد الرسول اللہ کا سبق پیش کر کے اس بوڑھے سے کہو تاتا نیو کتکلری ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ तुम्हें बैठो ताता बुढ़ापे के पिल्लरा साथ नहीं देते हमें जवाना बैठो। बूढ़ा बैठते बैठते सोचेगा पूरी बस मेरे कौम की, किसी ने मुझे सीट नहीं दिया, इसने सीट दिया। ये जगत गुरु का गुलाम है, जगत गुरु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। गुलाम के ये अखलाक है तो आका के अखलाक का आलम क्या होगा। हमारे आमान दुश्मनों को नबी तक पहुंचाएंगे। गरीबों की मदद करना, हमें भी मदद करते, बैठ जाते। खूबसूरत कोई औरत आई, क्या है भाई, बुला लो, क्या भी नहीं, क्या भी नहीं, हमें बैठ जाते। इधर देखो बाबा, हमें बैठ जाते। उसे बोला सो मोदी अंकल को ऐसे फोटो दिखा को शराब बंद करो बोल को, हमें बैठ जाते सीट में। बुढ़ा आया तो छोड़ते नहीं, बुढ़ी आई तो छोड़ते नहीं। कोई भी औरत गोद में बच्चा रख लेकर आई तो उसे भी छोड़ते नहीं, चुपके से भी सोए सको। कोई भी जवान पोटी आ गई, एक्सक्यूज मी प्लीज योर सिट डाउन। उन्हें अल्लाह की बंदी देखती, बुढ़िया को दिया नहीं, बुढ़िया को दिया नहीं, बड़े उम्र वाला को दिया नहीं, मंजे दे रहा है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली, सीट भी ले तो इसे बर्बाद भी कर तो। बैठते बैठते बोलती शुक्रिया भैया। भैया बोलते कि नीकी पूरा गुस्सा उबल कर आ जाता। मजबूरों की मदद भी करना। अब हजरत अब्दुर्रहमान मुश्की लेकर गए बैग, पीछे पीछे औरत। घर पहुंचा, औरत ने कहा यही मेरा घर है। अच्छा भाईजान, अंदर तक लेकर जाने की ताकत नहीं है, कोई मर्द नहीं, जरा अंदर तक पहुंचा दो।
زمانے کو اللہ تعالیٰ عبد الرحمن مشکی کا تقوی دکھانا تھا نا، ماحول بھی ایسا آ گیا. حضرت عبد الرحمن مشکی رحمت اللہ علیہ 2 بیاگ لے کر اندر گئے. اندر پیچھے سے عورت جاتے ہی دروازہ بند کر لی. تم لگا یہاں چلے کامی جاؤ کو اتنے کی نوجوانہ سوچ رہی کوسی تھی بھی ایسی عورت ہمنا بھی ملی تو کتنا اچھا نا. جیسے ہی دروازہ بند کرتی ہے عبد الرحمن پلٹ کر دیکھتے ہیں، پوچھتا ہے بہن جی دروازہ کیوں بند کیا، کیوں بند کیا؟ عورت نے کہا چالاک معلوم ہوتے ہو، دروازہ بند کرنے کا راز سمجھتے ہو. جب سے میں نے تم کو دیکھا اس وقت سے رات کو سونا چھوڑ دیا. تمہیں پانے کی میں نے قسم کھا رکھی ہے. آج موقع آیا، اے نوجوان دروازہ بند کرنے کا مقصد سمجھ گیا تو مقصد پورا کر دے، عزت کے ساتھ جانے دے دوں گی، ورنہ ایسی آوازیں لگاؤں گی محلہ آ کر تیری پگڑی اچھالے گا، تیرا نام برباد ہو جائے گا، کیا کرایا پورا بدنام ہو جائے گا. عبد الرحمن مشکی نے شریعت پیش کی کہ بہن حرام ہے یہ عمل، ناجائز ہے یہ عمل، گناہ کبیرہ ہے یہ عمل، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، رسول اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. بچ، اللہ سے ڈر، نبی کو چہرہ دکھانا ہے، مرنے کے بعد اعمال کا حساب دینا ہے. ڈر جا اللہ کی بندی، ڈر جا. اس عورت کے ذہن میں شیطان سوار تھا. اس نے کہا یہ سب تقریر مسجدوں میں کرو، دوسروں کے پاس کرو، توبہ بھی تو ایک چیز ہے نا، گناہ کروں گی اور توبہ کر لوں گی. حضرت حسن بصری نے کہا توبے کے بھروسے پر جو گناہ کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے توبے کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں. بھول کر گناہ ہو گیا، توبے کا راستہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اگر توبہ کے بھروسے میں کوئی گناہ کرتا ہے توبے کی توفیق چھین لیتے ہیں. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، توبے والی زندگی عطا فرمائے. عبد الرحمن مشکی نے کہا نہ کرو. میں کسی عورت پر مبتلا ہونا تو دور کی بات، بہن میرا دامن اتنا پاک ہے، میں نے کبھی کسی غیر عورت کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا. آج موبائلوں میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں کان کھول کر سن لو، تمہاری نگاہوں کی پاکیزگی کا زمانہ گواہ ہے. میں نے کبھی کسی غیر عورت پر ایک نظر بھی نہیں دیکھا، جبکہ پہلی نظر شریعت میں معاف ہے، دوسری نظر پر مواخذہ ہے. اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا یا علی لک الاولی وعلیک الثانیہ، پہلی نظر معاف، دوسری نظر گناہ کبیرہ ہے. پہلی نظر معاف کا تو اچھا دیکھ ڈال کو باپ گناہ کرتا ایسا نہیں، پڑھتے ہی نگاہ ہٹا لینا، اسے پہلی نظر کہتے ہیں. لاکھ سمجھاتے ہیں عبد الرحمن مشکی، عورت کے ذہن میں شیطان سوار. اس نے دوسرا الارم بھی بجا رکھا نا، مقصد پورا نہیں کرو گے تو بمبڑیاں ماروں گی، لوگ آئیں گے دیکھیں گے. حقیقت بعد میں نظر آتی ہے، حالت پہلے نظر آتی ہے. تم نہ سوال کریں گے کئی کوئی غیر عورت کے گھر کو گئے بول کر. عبد الرحمن مشکی سوچتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرے کوئی گناہ کی یہ سزا ہے مجھے معاف کر دے، تیرا امتحان ہے، تو اپنے فضل سے کامیاب کر دے. اب سوچتے کیا، بہن سے کہتے ہیں، عورت سے کہتے ہیں کیا کروں، ایک طرف عزت ہے ایک طرف میرا تقوی ہے، چل تو بھی سنور جا، آخر میں بھی وہ گناہ کر دیتا ہوں جس کی تو خواہش رکھتی ہے، اس کے بعد میں بھی توبہ کر لوں گا، تو بھی توبہ کر لے. عورت خوش ہو جاتی ہے، چلو اس کا بھی دماغ ٹھکانے لگ گیا. اس کے بعد کہتے ہیں عبد الرحمن مشکی بہنا
ایک کام کرو، میں ذرا ضرورت کو پوری کر کے آتا ہوں، پیشاب کو جا کر آتا ہوں۔ بیت الخلا کہاں ہے؟ اس زمانے میں بیت الخلا گھر سے بہت دور رہتا تھا۔ بیت الخلا کا تو معلوم کیا؟ نہیں معلوم؟ سکون کی جگہ رے بابا، سمجھ گئی بات؟ وہاں بھی بیٹھ جا کو تمہیں کہاں دیکھے بول کر بولنا نہیں، دیکھا نہیں ایسا میں پڑیا۔ آج کل ہوتا کہتے بیت الخلا میں بیٹھ جا کو، بیٹھ گیا تو وہاں بھی پب جی، بیت الخلا میں بیٹھ جا حکیم صاحب پب جی کھیلتے کھیلتے باہر رہنے والا سوچتے ہی جب آتا نہیں کہ تو انہیں جا کو اتنا کی سختی سے نکالتا بھئی، ایسے آواز آ کون نکالتے سو؟ زبردستی سے نکالنے والے نہ نکالتے سو، گھگوا شرماؤ، وہ جگہ زیادہ دیر بیٹھنے کی نہیں۔ ایک عجیب قسم کا جنون طاری ہو گیا ہے وہ وہی لوگ کا، لے کر جاتے وہاں بھی باقاعدہ بات کر، وہ پارٹی کو 2 لاکھ دے ڈال، اول 2000 نکال دو، وہ پارٹی کو 2 لاکھ دے ڈال، میں آ رہوں رکھتا۔ پھر اور ایک مولانا حکیم صاحب فون کرتے، معلوم نہیں نا انہوں کہا ہی جناب بول کو موبائل میں جتتا کیا بیت الخلا میں چھنا رنگ ٹون آتا، آ جا ایک بار آ جا۔ بیت الخلا میں کون کسے بلا لے جاتا؟ کون بلا لے جاتا؟ اب حکیم صاحب کو کیا معلوم، انہیں وہاں بیٹھے ہیں، ان کو بڑے محبت سے سلام کا پہل کرنا عبادت بن کر، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ہاتھ بیٹھ کو وعلیکم السلام۔ تو سلام کرنے کی بھی جگہ نہیں، سلام کا جواب دینے کی بھی جگہ نہیں، ذکر کرنے کی بھی جگہ نہیں، اذان کا جواب دینا۔ بیت الخلا کو چلا گیا، اذان ہو رہی ہے، جواب نہیں۔ حضور کا نام سنے درود پڑھنا، بیت الخلا کو چلا گیا، کوئی باہر نبی کا نام لے رہا ہے، درود نہیں پڑھا جائے گا، آنے کے بعد محبت کی خزا کی جائے گی۔ باقی بھی کچھ مسائل ہیں، پہلے زمانے میں بہت دور تھا وہ باتھ روم، بیت الخلا، ٹوائلٹ، ککس کتنے نواں ہی دیکھو، سنڈاس، اب انہیں آتے آتے اتنا قریب آگا، ہمارے بیڈ روم میں بھی داخل ہوگا، اب بیڈ روم میں بھی اتنا قریب آگا، پلنگ سے گرے نان اسٹاپ باتھ روم، لکو اس زمانے میں دور۔ عبد الرحمن مشکی نے پوچھا، ضرورت پوری کر کے آ جاتا ہوں، بعد میں تیری ضرورت پوری۔ بچنے والے جب بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو کتنا بچاتے ہیں دیکھو۔ عبد الرحمن مشکی گئے، جا کر باتھ روم میں ضرورت پوری نہیں کی، غلاظت کو دیکھے، اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، اپنے جسم میں لگا لیے۔ اب آئے عورت کے پاس، آ کر کہنے لگے، میڈم ویلکم، کم ہیئر، لو می۔ اب بمڑیا مار دھمکی دی نا، آئے تو لوگ حالت دے کر مجھے ماریں گے بول کر، اگر میرا ارادہ تیری عزت برباد کرنے کا ہوتا تو جسم پہ پاخانہ کیوں لگاتا؟ ہاں، عبد الرحمن مشکی نے اپنے پورے جسم میں پاخانہ لگا کر آگے کہا کہ آؤ اب ضرورت پوری کرو، بلاؤ محلے والوں کو۔ عورت نے دیکھا، پاگل ہے پاگل، مجھ جیسی حسین عورت دعوت دے کر دعوت کو ٹھکرایا اور جسم پہ پاخانہ لگا کر آیا ہے، یہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا۔ دروازہ کھولتی ہے، کہتی ہے، پاگل دیوانے مجنوں، فوراً چلے جا۔
एक सेकंड में टेर, तेरी इस हरकत से मेरा पूरा घर बदबूदार हो गया। अब्दुर्रहमान मुश्की अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, कपड़े निकालते हैं, गुस्ल करते हैं, ज्यादा साबुन इस्तेमाल करते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं, पूरा जिस्म लगड़ लगड़ कर नहाते हैं, क्योंकि इतना पाखाना भी किसी के कपड़े में लग जाए तो पूरा इलाका बदबूदार हो जाता है। अब पूरे जिस्म में पूरा पूरा लगाए हैं, कितनी बदबू आएगी। लेकिन अल्लाह को इनका अमल कितना पसंद आता है, देखो कितना पसंद आता है, देखो पूरे जिस्म को लगा कर आए, फिर निकाल कर गुस्ल करके खूब साबुन वगैरह लगाकर नहा कर कपड़े पहनकर जल्दी जल्दी क्लास को आते हैं। क्लास में सबक हदीस का शुरू हो गया। उस्ताद ने देखा ये वो बच्चा है जो कभी आज तक देर से नहीं आया, आज देर से आया है, शायद कोई शरई उज्र होगा, अंदर आने की इजाजत देते हैं। बच्चा जाकर पीछे बैठ जाता है, सबक हदीस का शुरू होता है। ऐसी खुशबू की महक हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। तारीख में लिखा है कि ऐसी खुशबू जो कभी किसी ने सूंघा नहीं। सबक खत्म हुआ, तलबा बैठे हुए, उस्ताद मोहतरम ने पूछा तुम में से किसने इतना कीमती और खुशबू इस्तेमाल किया। सब बच्चे एक दूसरे सुन कर देखे, किसी के जिस्म पे खुशबू नहीं आई। पीछे पलट कर देखा, अब्दुर्रहमान भी परेशान है। ये सोचिए अब्दुर्रहमान, कभी कभार मजाक के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? किसी के जिस्म पे गंदगी हो तो लोग छेड़ते हैं, नहीं इतनी खुशबू कहां से आई बोलकर। शायद अब्दुर्रहमान मुश्की ने सोचा मेरे जिस्म में बदबू आ रही है, छेड़ा जा रहा है। डरते डरते बैठे। पूरे तलबा ने कहा हजरत अब्दुर्रहमान के जिस्म में खुशबू आ रही है। हजरत ने अब्दुर्रहमान को बुलाया, पूछा बेटे ऐसी खुशबू हमने कभी सूंघी नहीं, बताओ कि इस इत्र का नाम क्या है। अब्दुर्रहमान मुश्की ने कहा कि हजरत वाला हमारे पास इतना पैसा ही नहीं कि हम सादा सीधा इत्र इस्तेमाल करें, कीमती इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, हमने कोई इत्र इस्तेमाल नहीं किया। उस्ताद ने पूछा बेटे तुम्हारे जिस्म से खुशबू फूट रही है, खुदा बता दो ये इत्र का नाम क्या है। उस्ताद मोहतरम को अब्दुर्रहमान मुश्की ने कहा नहीं हजरत मैंने कोई इत्र इस्तेमाल नहीं किया। बार बार इसरार होता रहा। उस्ताद के अदब के खातिर अब्दुर्रहमान मुश्की ने कहा हजरत आज एक हादसा हो गया, उस हादिसे का ये पूरा वाकया है, मैं तो इजाजत लगा कर आया लेकिन मेरे जिस्म से खुशबू फूट रही है। उस्ताद वाला ने कहा तेरा तकवा अल्लाह को पसंद आया, तेरे जिस्म की बदबू को खुदा ने खुशबू से बदल दिया। अभी 2 मिनट इंतजार करो, बात खत्म कर दो ताकि वाकया पूरा हो जाए। अब्दुर्रहमान मुश्की ताज्जुब की हालत में घर जाते हैं, अपना सबक पढ़ते हैं। पूरा मोहल्ला मुअत्तर सब एक दूसरे पूछने लगे ये खुशबू कहां की, ये खुशबू कहां की। खैर अब्दुर्रहमान मुश्की अपने सबक से फारिग होकर छोटा मोटा खाकर रात को जब सोते हैं, ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जियारत होती है। ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जियारत होती है। हजरत यूसुफ को देखकर अब्दुर्रहमान मुश्की ने सलाम अर्ज किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब में रहमत किया। उसके बाद कहा अब्दुर्रहमान मुबारक हो, आज तुम्हारे तकवे का तस्करा तुम्हारे नबी ने नबियों की मजलिस में किया है। तुम्हारे नबी ने डायरेक्ट दीजिए, मैं समझ गया, मैं उन्होंने नहीं तब भी समझ गया, समझ गया की बात है। वक्त कम है कहते, सही बात की है, हालात बराबर नहीं, लंबी बात नहीं होना। तो अर्ज कर रहा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्दुर्रहमान तुम्हारा तकवा अल्लाह को इतना पसंद आया, खबर नबी तक पहुंची, नबी ने अंबिया की मजलिस में
تمہارا تذکرہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن مشکی نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ حضرت میرا تقویٰ کیا، میرا تقویٰ تو ایک تذکرہ ہے، آپ کا تقویٰ تو قرآن کی آیات ہے، آپ تو بہت بڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا سنو نوجوانوں، اپنے آپ کو بدلو، ایک اچھی زندگی پیدا کرو، قرآن سے ہو جاؤ، اللہ رسول کے ہو جاؤ، بات ادھوری، ورنہ میں ابتدا جو کیا تھا اللہ کا کلام بہت چھوٹی عمر میں، مختصر عمر میں یاد ہو جاتا ہے، اس پر بات کرنا چاہتا تھا، یہاں تک چلا گیا، عنوان کو ادھورا کر کے واقعے کو پورا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ عبد الرحمن قرآن تم نے غور سے پڑھا ہوگا، ایک واقعہ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا، ایک واقعہ تمہارے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ جب ہوا ایک سیکنڈ کے لیے میرا دل پھسل گیا، تم تو اتنے خوش نصیب ہو کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہارا دل نہیں پھسلا۔ ایسی جوانیاں پیدا کرو، ایسا تقویٰ پیدا کرو، اپنے آپ